ہم نے جو حدیث پاک پڑھنی شروع کی تھی جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جس نے 3 کام کر لیے وہ جنتی ہے. اور وہ 3 کام کیا ہے؟ قال من آمن باللہ ورسولہ، جس نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اور دوسرا کام واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیا. اور تیسرا کام وصام رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھے. تو فرمایا کان علی اللہ حق، اللہ نے اس کا حق اپنے ذمے لیا ہے کہ ان یدخلہ الجنۃ، کہ رب العالمین اسے جنت داخل فرمائے گا. تو اس حدیث پاک کا جو تیسرا حصہ ہے، یعنی 3 باتیں ہیں نا، ایک ایمان، دوسری نماز، تیسرا رمضان المبارک کے روزے. تو رمضان المبارک کے روزے تیسرا حصہ وہ وضاحت ہم نے کر لی، وہ پڑھ لی. اور دوسرا حصہ ہے اقام الصلاۃ. اقام الصلاۃ کا کچھ ہم نے پڑھ لیا جو فرائض ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پہ فرض کیا اس کے حوالے سے پڑھ لیا. لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو اس میں فرائض بھی آتے ہیں، سنن بھی آتے ہیں، نوافل بھی آتے ہیں. سورہ المومنون میں اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، بے شک دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں، یعنی وہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے رکعتیں پوری کرنی ہے، بس رکوع کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں اور خیال کہیں اور ہے، مکمل توجہ نہیں. تو وہ فرمایا کہ یہ سورہ مومنون کی آیت طیبہ ہے کہ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے. ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھ کے یا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. لفظ الصلاۃ کا فرائض، واجبات، سنن اور نوافل پر اطلاق ہوتا ہے. الصلاۃ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فرض بھی ہیں، واجب یعنی وتر بھی ہیں، اور نوافل بھی ہیں، سنت بھی ہیں. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے. حدیث پاک میں ہے کہ رکعتان من رجل وارع افضل من 1000 رکعت من مخلط، متقی و پرہیزگار آدمی کی 2 رکعات اس آدمی کی 1000 رکعت سے افضل ہے جس کو نماز کے دوران مختلف قسم کے وسوسے لاحق ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے، یعنی جس آدمی کو نماز کے دوران وسوسے لاحق ہوتے ہیں وہ 1000 رکعتیں پڑھتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی وسوسہ نہیں آتا، تو وہ 2 رکعت 1000 سے افضل ہے. متقی و پرہیزگار آدمی کی 2 رکعت اس آدمی کی 1000 رکعت سے افضل ہے. خشوع کی اقسام ہے، خشوع کی 3 اقسام ہے. ایک، نماز کے دوران تمام اعضاء اور جوارح کو اطمینان کے ساتھ ساکن رکھنا، اس طرح قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ، رکوع کی حالت میں پاؤں کی پشت پر، سجدے کی حالت میں اپنی ناک پر، اور تشہد کے وقت اپنی جھولی میں نگاہیں رکھنا، یہ خشوع کا حصہ ہے. خشوع کی دوسری قسم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے تعلقات منقطع کرنا ہے. نمازی اپنی زبان سے جو لفظ ادا کرے اس کے معانی میں غور و فکر کرے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اور کچھ بھی نہ کرے تو کم از کم جو نماز ہے اس کا ترجمہ تو اسے آتا ہو نا. وہ جب نماز شروع کرے تو وہ جو ادا کر رہا ہے زبان سے، کم از کم اس کو پتہ تو ہو نا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ بات کر رہا ہوں. اب اگر ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کر رہا ہوں، تو اس کو نماز میں خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ نیز نمازی اپنی زبان سے جو لفظ ادا کرے اس کے معانی میں غور و فکر کرے، ما سوی اللہ سے اپنے دل کو اس طرح فارغ کر دے کہ اس میں جنت اور دوزخ کا خیال بھی نہ آنے پائے. اس کو خشوع حقیقت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے نماز قبولیت کے لائق اور قابل ہو جاتی ہے. خشوع کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح مستغرق ہو کہ کسی کی خبر ہی نہ ہو.
انسان کا بدن بارگاہ الہی میں حاضر ہو اور نگاہیں دیدار الہی میں مشغول ہوں۔ مروی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا وقت بھی حاصل ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی مقرب فرشتہ یا مرسل نبی بھی شریک نہیں ہوتا۔ ایسا بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھے ایسا لمحہ بھی میسر آتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک میں تیر چبھ گیا، جس سے سجدے کے دوران آپ کے بدن سے کھینچ لیا گیا اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پوچھا گیا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ کو درد نہیں ہوا؟ فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، خالی پنجرہ تھا، پنچھی تو اس کے ہاں ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا، اندر پرندہ تو تھا کوئی نہیں، خالی پنجرے کو کوئی تیر مارتا بھی رہے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اس طرح کی نمازیں ہیں۔ اس طرح حضرت رابعہ بصری کے متعلق منقول ہے کہ حالت سجدہ میں ان کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین اور اولیاء کا خشوع ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو خشوع ہے اس کے علاوہ یہ جو لفظ الصلاۃ ہے یہ سنتوں کو بھی شامل ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے تو آتے ہیں مسجد میں، فرائض پڑھ کے، آج کل تو کرونا کا مسئلہ ہے نا، یہ تو یہ عارضی ہے، ویسے اس کے علاوہ بھی مجموعی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آیا اور فرض پڑھا اور چلا گیا، وہ سمجھتے ہیں بھی صرف فرض ہی ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر روز 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان گھر بنا دیتا ہے۔ وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ وہ 12 رکعت در ذیل ہیں۔ فجر کی 2 رکعت جو فرض سے پہلے، ظہر کے فرائض سے پہلے 4 رکعت، فرائض کے بعد 2 رکعت، مغرب کے فرائض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے فرائض کے بعد 2 رکعت۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 12 رکعت سنن کا تارک انسان قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوگا اور آپ کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر روز 32 رکعت ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور وہ 32 رکعت کون سی ہیں؟ اور وہ در ذیل ہیں: 17 رکعت فرائض، 3 رکعت وتر اور 12 رکعت سنن۔ یعنی یہ جو 5 وقتوں کی نماز ہے نا، اس میں فرائض ہیں، وتر ہے اور سنن ہے، یہ اتنی بن جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من واظب علی 12 رکعۃ بطوعۃ بکل یوم ولیلۃ سہل اللہ مرورہا، جو آدمی ہر روز خوش دلی کے ساتھ 12 رکعت سنت پر مواظبت دوام رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ یہ ہے سنن کی فضیلت۔ اور من صلی رکعتین بعد اللہ من النار 40 خریفہ، جو آدمی 2 رکعت نوافل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 40 خریف کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ امام ابو بکر طیلسانی اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ من صلی 4 قبل الظہر و 4 بعد الظہر حرم اللہ علیہ النار، جو آدمی ظہر کے فرائض سے پہلے 4 رکعت اور پھر فرائض کے بعد 4 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ ظہر کے بعد کی 4 رکعت کون سی ہیں بھلا؟ 2 سنت 2 نفل، وہ 4 ہی۔ یہ جو سنت ہم پڑھتے ہیں نا، حقیقت میں یہ نوافل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ سنت بن گیا، حقیقت میں یہ نفل ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، من صلی 4 قبل العصر کتب اللہ لہ براۃ من النار، جو آدمی عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ یعنی عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں کون سی؟ 4 سنتیں۔ تو جبکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حرم اللہ
علی جسدہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے سنتوں اور نوافل کی تفسیر۔ اور امام غزالی ایک حدیث پاک نوٹ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندے کی نمازیں پوری کرنے کا وقت آئے گا نا، اس کی نمازیں کم ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم نوازی فرماتے ہوئے فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی زندگی میں دیکھو کبھی اس نے کوئی سنتیں کوئی نوافل پڑھے ہوں، جو سنتیں نوافل اس نے کبھی پڑھے ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت کو ساتھ شامل کرو، ان سنتوں اور نفلوں کو فرض بنا کے اس کے فرض پورے کر دو تاکہ اس کے فرض کم نہ ہوں۔ اور اگر ایک آدمی نے سنتیں نفل پڑھے ہی نہیں تو وہ پھر کیسے فرض پورے ہوں گے اس کے؟ تو اس لیے یہ فرضوں کے ساتھ ساتھ یہ 5 وقت کے اندر جو سنتیں اور نوافل ہیں، اس میں بہت بڑی حکمت بھی ہے، بہت بڑی فضیلت بھی ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے لیے آزادی کا اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع کرنے کی، عجز و انکساری کرنے کی اور خشیت الہی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔